استاد گرامی کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تقریباً ہمارے اول سبق سے لے کے آخر سبق تک تقریباً جتنے بھی اصولی علوم ہیں ہم نے استاد گرامی سے پڑھے، اصول حدیث ہو، اصول فقہ ہو، جسے آپ اصول ستہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی قرات ہے تو قرات کے الفاظ کی تحریر اور الفاظ کے ساتھ معنی کی تفہیم، اس کے ساتھ اصول فقہ میں جو الفاظ کی دلالات اور مقاصد اور اصول فقہ میں گہرائی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کو ہے وہ میزہ ہے آپ۔ اور پھر سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ آپ استاد گرامی حافظ عبدالرحمن ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب کے صاحبزادہ اور ہمارے استاد ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتے موضوع آپ کو بتایا گیا۔ استاد گرامی ڈاکٹر حافظ حمدہ مدنی صاحب حافظ اللہ کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ اپنے موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ استاد گرامی ڈاکٹر حافظ حمدہ مدنی صاحب۔ السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قاری شفیق الرحمن صاحب اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہیں کہ ان سے میرا تعلق بالکل بھائیوں جیسا ہے۔ تعلق جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر تکلف تو سرے سے نہیں ہوتا۔ ان سے میرا تعلق بالکل بے تکلفی والا ہے۔ یہ جو تعارف ہے، یہ آپ سے بیٹھ کے پہلے میں بات کروں، آپ سے متعارف ہوں، اس کی مجھے حاجت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ میرا تعلق ان سے اتنا زیادہ ہے کہ اس ادارے میں شاید ایک آدھ دفعہ آیا ہوں، لیکن میں اس ادارے میں اس طرح ہوں جیسے میں ہر روز اس ادارے میں بیٹھا ہوں، اس طرح ان سے تعلق ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر اس سے بڑی نسبت یہ ہے کہ قاری شفیق صاحب ماشاءاللہ جامعہ رحمانیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور جامعہ رحمانیہ سے ان کا جو ذہنی تعلق ہے، اصل تعلق تو ذہنی ہوتا ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے قاری صاحب جو ہیں ہر جگہ میں اپنی مادر علمی کے ساتھ ذہنی اور فکری اعتبار سے شریک ہیں۔ تو یہ جو کورس چل رہا ہے، یہ کورس یا ہم کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جامعہ رحمانیہ یہ کورس کر رہے ہیں، تو ہم بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب کر دے۔ یہ ایک کوشش ہے، جیسے فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ کے ادارے کے تحت تخصص کا ایک ادارہ شروع ہوا، محترم المقام حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ نے کام شروع کیا، تو یہ بالکل ٹھیک اسی طرح کی کوشش ہے کہ جامعہ لاہور اسلامیہ کے متعلقین نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب کر دے، کیونکہ یہ ہمارا فیض ہے۔ یہ کام جو ہے کسی نہ کسی نے تو کرنا تھا، قاری صاحب نے ماشاءاللہ اس کو ماشاءاللہ اٹھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اب ثابت قدم رکھے، اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ ادارہ ہمیشہ اس طرح اب قائم دائم رہے۔ یہ ایک کورس نہیں، پھر اگلا کورس، پھر اس سے اگلا کورس، یہ ایک تسلسل بن جائے۔ جو موضوع زیر بحث ہے، کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ براہ راست ہم موضوع پر آ جائیں اور پھر مختصر وقت میں بات ختم ہو جائے۔ یہ 3 گھنٹے کا اشتہار میرے حوالے سے آیا ہوا ہے، مجھے تو اندازہ نہیں کہ 3 گھنٹے ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی بات سمٹ جائے، لیکن ویسے لگتا یہی ہے، قاری شفیق صاحب سمجھتے ہیں کہ بات جب شروع ہو جاتی ہے پھر 3 گھنٹے بھی تھوڑے لگتے ہیں۔ پھر بہرحال میں نے کہیں جانا ہے، میری کوشش یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں اس بات کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اصل میں آج اتفاق سے کوئی پروگرام تھا، تو میں نے یہ پروگرام صرف جو ہے قبول کیا کہ میں اس وقت تک وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ شورا کی۔ اگر آپ یہ جو ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں اس وقت، دینی سیاسی تنظیمیں، ان سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھتے ہوں تو آپ کو علم ہوگا کہ سورۃ الشورا جو ہے یہ بڑی مرکزی صورتوں میں شمار ہوتی ہے ان تنظیموں کے ہاں، جو اس وقت خلافت کی تحریک کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سب سے مرکزی صورتوں میں سے سورۃ شورا ہے، سورۃ حدید ہے، یہ 2-3 صورتیں ہیں جن کے اندر اس موضوع سے متعلقہ آیات اور جو ان تحریکوں کے
نعرے ہیں اس کے متعلقہ خطابات اللہ رب العزت کی طرف سے موجود ہیں. خاص طور پر ڈاکٹر اسار احمد رحمۃ اللہ علیہ سورۃ شورا کا بڑا حوالہ دیتے تھے. ان کا جو مختصر نصاب ہے جو پڑھاتے ہیں اس میں سورۃ شورا جو ہے یہ مرکزی صورت ہے. تو یہ آیت کریمہ 13 نمبر آیت سورۃ شورا کی 25واں پارہ، اللہ رب العزت نے یہاں دین جو کہ شریعت کی صورت میں اللہ رب العزت نے طے کیا ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ اس دین کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے، اور زور دینے کے لیے یہ بتایا کہ یہی دین جو اس وقت جس کو ہم اساسی تصور دین کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ دین تو شروع سے ہے کہ آپ جانتے ہیں انبیاء سب کے سب ایک دین پر ہیں. یہ جو تفصیلات بدلی ہیں تھوڑی بہت جزئیات میں، یہ حالات کے تحت ہر نبی کے دور میں جو تقاضے مختلف تھے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے احکام میں کچھ تبدیلی پیدا کر دی. اس لیے یہاں حوالہ دیتے وقت اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے بھی جو اولو العزم انبیاء ان کا ذکر کیا ہے. دیکھیں ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں دین کیا تھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تصور دین کیا تھا، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور دین کیا ہے. یہ آگے ہے نا یہاں والذی اوحینا الیک، تو یہ 5 انبیاء کا ذکر آیا ہے. یہی 5 انبیاء جو ہیں اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ سب کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ اقیم الدین. انبیاء کی تعلیمات تو بہت زیادہ ہیں، ان ساروں کا خلاصہ سب انبیاء کیا کام کرتے رہے ہیں کہ دین کو قائم کرو. ہمارا آج کا موضوع اقامت دین ہے. اس اعتبار سے یہ آیت بہت زوردار بن جاتی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تصور دین کیا ہے، اور اس سے پہلے جو بڑے انبیاء تھے، انبیاء کے نمائندہ، ان ساروں کا مرکزی تصور دین کیا تھا کہ دین قائم کرو. اب سب سے پہلی بات یہاں سے یہی پیدا ہوتی ہے، اور بات شروع بھی یہیں سے ہوگی کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے. ساری بات یہاں ہے اقامت دین کا مفہوم کیا ہے. ساری تنظیموں کے درمیان جو فرق پڑ جاتا ہے منہج کا کہ یہ فلانی تنظیم ہے، یہ دوسری تنظیم ہے، یہ تیسری تنظیم ہے، اس تصور دین کے مفاہیم سے فرق پڑتا ہے. ورنہ سیاسی دینی تنظیموں میں جماعت اسلامی ہے، ڈاکٹر اسار صاحب کی تحریک اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، تحریک اسلامی ہے پاکستان کے اندر، اور تنظیمیں ہیں، بڑی تنظیمیں یہی ہیں سیاسی دینی. جہاں تک ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے یا جماعت الدعوہ پاکستان وغیرہ ہیں، انہوں نے تو ویسے نعرے ہی نہیں لگائے اقامت دین کے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سیاست کے اندر باقاعدہ اقامت دین کا نعرہ اس کو اپنا مشہور قرار دیا ہے. اس میں یہی 3 بڑی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تحریک اسلامی. تو اب ان تینوں کے اندر بنیادی طور پر چونکہ فرق ہے یہی کہ اقامت دین کا مفہوم کیا ہے، یہاں سے سارا فرق ہے جس کی وجہ سے پھر وہ الگ الگ ہوئے ہیں. اقامت دین کا ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے، میں پہلے وہ مفہوم بتا دوں کیونکہ آج کا جو عنوان تھا عبدالحنان کیلانی صاحب نے مجھے جب رابطہ کیا تو جی استاد محترم عنوان کیا رکھے، میں نے کہا آپ عنوان بنا لیں. انہوں نے عنوان یہ بنا دیا، ورنہ یہی موضوع اس طرح بھی آج کی بات کا ہو سکتا تھا کہ توحید حاکمیت کیا ہوتی ہے، توحید حاکمیت کیا ہوتی ہے، اور توحید کے مفاہیم کیا ہیں، انبیاء جو ہیں وہ کس توحید کے بعثت کے لیے اور اس کے نفوذ کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. یہ بھی موضوع ہو سکتا تھا. یہ ایک ہی چیز ہے. اقامت دین سے مراد یہ بات تو آپ ہم سب بخوبی جانتے ہیں نا کہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی مرکزی نقطہ توحید ہے. تو اقامت دین سے مراد سب سے مرادی چیز توحید ہی بنے گی نا. کوئی دنیا کا ایسا آدمی نہیں ہو سکتا معمولی سا بھی اسلام کا شعور رکھتا ہو تو وہ کہ جی اقامت دین سے مراد کو توحید کو چھوڑ کے کوئی اور چیز ہے. توحید کو نافذ کرنا، اور تمام انبیاء توحید کا درس دیتے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر نبی توحید کے مسئلے میں ایک ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء سب کے سب جو ہیں وہ لاتی بھائی ہیں، ان کا مرکزی نقطہ ایک ہے. اس توحید کے جو آگے تقاضے ہیں اس میں شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا تبدیلی پیدا ہوتی رہی ہے. توحید تو ایک ہی تھی نا، سب اسی کی طرف دعوت دیتے رہے. اقامت دین سے مراد وہی توحید ہے. تو فرق یہ ہے کہ اقامت دین یا توحید کے مفاہیم میں ہمارا فرق کہاں ہے.
ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے اقامت دین کا توحید کے سلسلے میں کہ انبیاء کو حکم ہوا ہے کہ جاؤ توحید کو قائم کرو، توحید کو نافذ کرو، توحید کا نفوذ کرو۔ ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ توحید ہے جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے تھے، اور وہ ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات والا جو توحید کے عام تقاضے ہیں، آپ عقیدہ کی کتابوں میں عام پڑھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو موضوع ہے جو آج اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے یہ عقیدہ کا موضوع ہے، یہ اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر کی بات نہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ عقیدے کے متعلقہ اگر آپ کا کوئی سلیبس میں یا مضمون شامل ہے، یہ اس کا ایک اہم ترین موضوع ہے جو عصر حاضر میں بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنے والا ہے۔ عقیدے کی اساس کیا ہے نئے دور کے تقاضوں کی روشنی میں؟ تو ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ توحید سے مراد توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات وغیرہ یہ ہیں۔ توحید ربوبیت اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ رب العزت کا وجود، اللہ رب العزت کی صفات کو بطور علم ماننا، یہ ربوبیت ہے۔ اور الوہیت یہ ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو مانا جائے، اللہ رب العزت کی باتوں کو مانا جائے، اس کے اوامر و نواہی کو مانا جائے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اب کیا انسان اگر خود اس چیز پر آ جائے کہ اللہ رب العزت کے احکامات مانتا ہے تو اب اگلا تصور دین کا کیا ہے کہ اس کو آگے پھیلاؤ بھی۔ اب ساری دنیا میں انسانوں کو ایسا بنانا ہے کہ جیسے خود اللہ کو مان لیا ہے اور اللہ کی باتیں اور احکامات آپ ماننے والے بن گئے ہیں، تو اب یہ خیر آپ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے۔ یہی ہے نا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح اگر آپ کو حاصل ہو گیا ہے تو اب اس کو آگے پھیلاؤ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دین تو اتنا ہی ہے نا، اگر آپ نے ایک چیز خود حاصل کر لی اب اس کو آگے لے کے چلیں۔ تو توحید کا یا اقامت دین کا ایک مفہوم یہ ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت جو آپ نے جان لی ہے، سمجھ لی ہے، آپ نے اپنی حد تک اس کو اختیار کر لیا ہے، اب اس کو آگے دنیا میں ایک ایک انسان کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے، ایک ایک انسان کو بتانا چاہیے کہ یہ خیر میرے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت کا آپ سے بھی یہی تقاضا ہے۔ سب دین اتنا تو نہیں ہے نا کہ میں نمازیں پڑھ لوں، میں مسلمان ہو جاؤں، دنیا میں لوگ جہنم کے سفر کر رہے ہوں، یہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل مواخذہ چیز ہے نا۔ تو انبیاء اس لیے مبعوث ہوئے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کے لوگوں کو بندہ بنانے آئے تھے، اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، توحید الوہیت کے جو تفصیلات ہیں وہ ساری وہی چیزیں انبیاء نے بھی دعوت دی ہے اس کی۔ اچھا، اس اعتبار سے ایک بندہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے، کافر کی بات کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد انسان نے جہاں اپنی انفرادی زندگی کو اسلام کے مطابق کرنا ہے، وہاں انسان نے اجتماعی زندگی کو بھی اسلام کے مطابق کرنا ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت کا پورا تقاضا۔ مثلاً اب ہم پاکستان ہم نے حاصل کر لی ہے، ہم مسلمان تو ہیں ہی ہیں، اب ہمیں اجتماعی سطح پر بھی پاکستان میں اسلام کے ایک نظام کے تحت جو ہے زندگی گزارنی ہے۔ بس یہ توحید الوہیت ہے، یہاں تصور ختم ہو جاتا ہے توحید کا بنیادی طور پر۔ ہم انفرادی سطح کی طرح اپنی اجتماعی سطح پر بھی دین کو اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ اسی لیے پاکستان حاصل کیا تھا نا، یہی نعرے لگ رہے تھے پاکستان بنانے کے لیے کہ انفرادی سطح کی طرح ہم اجتماعی سطح پر بھی دین کو نافذ کریں۔ تو اب اس تصور کو سمجھانے کے لیے ہم خود سمجھ گئے، لوگوں کو بھی ہم نے اس پر لے کر آنا ہے۔ یہ توحید کا وہ تصور ہے جس کے لیے پہلے دن سے انبیاء آتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید یہی تھی، اور یہی توحید ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ایک مفہوم توحید کا جو اہل سنت والجماعت جن کے نمائندگی جو ہے وہ اس وقت سلفی حضرات جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہی ہمارے اسلاف کا تصور تھا۔ یعنی دوبارہ خلاصے میں بیان کرتے ہیں کہ اقامت دین کا معنی یہ ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور اسماء و صفات جو ہے وہ تو ان کے اندر ہی شامل ہے۔ یہ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک نام دے کے الگ کیا تھا، ورنہ پہلے دو ہی توحیدیں تھیں۔ تو یہ تینوں جو ہیں تصورات کے اعتبار سے تین بنا دی ہیں، ورنہ اندر سے یہ تین نہیں ہیں۔ تو ایک تصور یہ ہے کہ بس توحید یہی چیز ہے، یہی دعوت کا موضوع ہونا چاہیے، انبیاء یہی کام کرتے رہے ہیں، توحید اور اس کے تقاضے سمجھاتے رہے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ ربوبیت، اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ الوہیت۔ بس اس سے زیادہ کوئی توحید نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ انبیاء کا کوئی کام ہے۔ بس ایک نبی
اگر ایک داعی یہ کام کرتا رہے اور کر کے جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جائے تو اس نے اپنا کام پورا کر دیا. ٹھیک ہے, اقامت دین کا ایک مفہوم یہ ہے. اقامت دین کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہیں جی یہ تو بہت ناقص مفہوم آپ نے بیان کیا. توحید کا یہ مطلب بہت انفرادی سطح پر ہے. توحید کا بڑا مطلب یہ ہے, بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی انفرادی زندگی کو اور اسی طرح اپنے ساتھ رہنے والے مسلمان بھائیوں کی یا لوگوں کی اصلاح بھی کر لیتا ہے تو اس نے ابھی کوئی کام نہیں کیا. کام تو تب ہونا ہے جب دنیا میں وہ اللہ کا نظام نافذ کرے, جس کو جن لوگوں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے. اللہ کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوتی دنیا میں, سیاسی سطح پر پوری دنیا میں اسلام سیاسی طور پر جو ہے وہ اس طرح نہیں آتا کہ ہر جگہ پہ اسلام نظر آئے حکومتوں میں. دنیا میں کسی ملک کے اندر اگر اسلام نافذ نہیں ہے تو ابھی آپ کی توحید کا تصور پورا نہیں ہوا. گویا ہم سے تقاضا ہے کہ حاکمیت میں بھی اللہ رب العزت کی توحید کو ہم منوائیں. معلوم نہیں یہ بات ابھی کتنی واضح ہوئی ہے. پہلے بات سمجھ لیں, پھر اس کا نام ہے توحید حاکمیت. کہا جاتا ہے کہ توحید حاکمیت جو ہے یہ توحید کا بنیادی اور اساسی تقاضا ہے, اور اقامت دین کا معنی ہے کہ اس توحید کو قائم کیا جائے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف صاف لکھ دیا ہے, کیونکہ یہ سیاسی تنظیمیں جو ہیں, دینی سیاسی تنظیمیں, ان کے نمائندہ اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور صرف عجم میں نہیں بلکہ عرب میں بھی. آپ کو یہ بات علم ہونی چاہیے کہ اگرچہ جماعت اسلامی 1941 میں بنی ہے اور اخوان المسلمون عرب کے اندر جو سیاسی تنظیموں میں, دینی سیاسی تنظیموں میں نمائندہ قیادت جو ہے وہ اخوان المسلمین حسن بنا اور سید قطب وغیرہ کے پاس تھی, لیکن فکری ذہنیت اور لٹریچر جو ہے یہ سارا مولانا مودودی کا تیار کردہ ہے. یہ آپ کو بڑا شعور سے پتہ ہونا چاہیے. لیڈر یہ ہیں جماعت اسلامی والے پاکستان کے. اخوان میں تو فکری لیڈر ہے ہی نہیں. محمد قطب وغیرہ نے کچھ کام کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ. اصل جو ذہنیت ہے, سارا فکر اور سوچ دینے والے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور ان کا یہی فکر عربی میں ترجمہ ہوا ہے. مختلف لوگوں نے ترجمہ کیا تو اخوان کو بھی پورا تصور کامل شکل میں دینے والے, سمجھانے والے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. تو بتایا یہ رہا تھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ لفظ دین جو ہے ایک جگہ نہیں لکھا, کئی جگہ پہ لکھا ہے. کہتے ہیں اگر آپ سادے سے لفظ میں دین کا ترجمہ کرنا چاہیں نا, جب کہا جائے کہ دین یہ ہے یا اقامت دین, تو کہتے ہیں دین کا لفظ کی جگہ پہ آپ رکھ دیں اسٹیٹ, صرف اسٹیٹ کا لفظ رکھ دیں دین کی جگہ پہ, تو یہ دین کا جامع مفہوم ہے. یعنی کیا مطلب, اقامت دین کا معنی ہوا ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کر دو. کیا مطلب, حکومت کی سطح پر اسلام نافذ ہو جائے. یہ ہے اصل میں کل تصور. دین اصل میں نام تو اس کا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جس کو آپ عقیدہ, توحید, ایمان, علم کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس اصل دین کے لیے ساری اصل میں تیاری ہے. یہ اس کے تمہید ہے. جس کو اصل میں دین کہا جاتا ہے وہ یہ والی توحید ہے جس کو حاکمیت کی توحید کہا جا رہا ہے. یہ توحید الوہیت, توحید ربوبیت, اسماء و صفات, یہ تو کوئی توحید کی اصل بات ہی نہیں ہے. گویا وہ جو پہلا مفہوم تھا اس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مدارس کے لوگ, دینی حلقہ علماء کام کر رہے ہیں, ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کیا. یہ اپنے طور پر مدرسے, حتیٰ کہ آپ کی تخصصی کلاس بھی میں آپ کو کہوں, ان کے مطابق یہ کام کو کرنے کا کام ہی نہیں ہے. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کام تو کرنا تھا. اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے نا تو قاری شفیق صاحب کو اشتہار چھاپتے اور افراد اکٹھے کر کے کوئی باقاعدہ انقلاب برپا کرنے کے لیے نا, ملک میں کوئی سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لیے تحریک برپا کرتے. یہ ہے کام جو کرنے والا ہے. یہ تو کام کرنے والا کام ہی کوئی نہیں. یہ تو توحید کا کچھ تصور ہی نہیں اصل میں. یہ تو اصل میں تیاری کی چیزیں ہیں. اصل میں تو کام ہے ایک اسٹیٹ قائم کرو جا کے, اسلامک اسٹیٹ. وہی میں نے جو کہا نا کہ حکومت میں اللہ رب العزت کو لانا, یہ ہے اصل میں توحید. ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم جماعت اسلامی میں رہے ہیں. جماعت اسلامی سے بعض اختلافات پہ نکل گئے تھے. وہ یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ ختم نبوت کے 2 مفاہیم, غالباً کی کتاب بھی ہے اس نام پر,
ختم نبوت کے 2 مفاہیم. کہتے ہیں ایک ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے جو ہم سارے لوگ جانتے ہیں، عام طور پہ یہ روایتی طبقہ بھی سارا بیان کرتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، وحی کا آنے کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا، اب دوبارہ وحی نہیں آنی. اللہ کے رسول اس معنی میں خاتم النبیین ہے. کہتے ہیں دوسرا مفہوم ختم نبوت کا ہے، اور جو اصل مفہوم ہے جو لوگ سمجھتے ہی نہیں اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کو دنیا میں سیاسی طور پر غالب کرنا. یہ ہے نبوت کا اصل تقاضا. اگر توحید اس کا نام ہے، حاکمیت، اقامت دین اگر اسی کا نام ہے کہ اسٹیٹ، اسلامی اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مکہ تک یا مدینہ تک قائم کی تھی، اس کے بعد تو آپ اللہ کے پاس چلے گئے تھے. تو یہ کام تو ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو پورا نہیں ہوا. ختم نبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ کار نبوت جو ہے ابھی بہت بڑا باقی ہے، اور یہ کس کی ذمہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فکری جانشین ہیں، آپ کے علمی جانشین ہیں، آپ کے مشن کے حاملین ہیں، علماء، مسلمان، دینی قائدین، لیڈرز. انہوں نے ایسے میں جب تک پوری دنیا میں یہ کام کر کے نہیں دکھانا، تب تک نبوت کے اندر جو کار رسالت یا کار نبوت تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے مفہوم میں تو ختم نبوت ہو چکا ہے، دوسرے مفہوم میں تو ابھی جاری ہے. ویسے یہ قائم تب بھی ہونا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تب تک یہ ختم نبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ختم نبوت کی آخری اینٹ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوری ہونی ہے، جب پوری دنیا میں اسلام سیاسی طور پر غالب ہو جائے گا. یہ ہے توحید کا ایک مفہوم. میرا خیال ہے اس سے زیادہ بات میں نہ سمجھا سکتا ہوں، نہ میں اس سے زیادہ زور لگاؤں. اگر میں آپ کو روزانہ پڑھاتا ہوں تو میں آپ کو 10 بات سمجھاؤں گا، لیکن ایک دن کی نشست میں اور ایک لیکچر میں اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا. آپ کو یہ چیزیں اگر سمجھنی ہیں تو آپ کو خود مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کا اتنا تعلق ہونا چاہیے اس وقت کہ آپ کے ارد گرد کی دنیا میں جو کام ہو رہا ہے، لوگ کیا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی فکر کیا ہے، لوگوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. لوگ یہ جو سیاسی دینی تنظیمیں، ان کا تو پورا کام یہی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اسی پر لگائی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کہنے کو ایک قرآن پاک کی تحریک انہوں نے برپا کی، رجوع الی القرآن کی، فہم قرآن کی، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا تعارف یہ نہیں کرواتے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ کام کرنے کے لیے میں نے ساری زندگی اس کام کے لیے گزاری ہے. اخوان المسلمین سے اب آگے 20 تنظیمیں نکلی ہیں، وہ سب کے سب اسی فکر کے لیے کام کر رہی ہیں. اس ساری فکر کو ایک لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کا اخوانی تصور ہے. ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اخوانی لوگ، سلفی لوگ، جیسے ہم نے پاکستان میں بریلوی اہل حدیث کی بات لگا رکھی، اس سے بڑی بات دنیا میں چل رہی ہے. سلفی لوگوں کا کہنا یہ ہے، اخوانیوں کا کہنا یہ ہے. جتنا اختلاف ہمارے ہاں بریلوی اہل حدیث کے درمیان ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اختلاف جو ہے سلفیوں اور اخوانیوں کے درمیان ہے. اخوانیوں سے مراد اخوان المسلمین کے حاملین لوگ. پاکستان کے لوگوں کو اس لیے بیان نمایاں نہیں کیا گیا. ابھی تو میں نے بتایا کہ اصل میں حالانکہ فکر دینے والے یہ ہیں جماعت اسلامی والے، تو ہونا چاہیے تھا کہ جماعتی اور سلفی، لیکن پاکستان میں تو ہماری باتیں ساری اصل میں یہ مخصوص جو امتیازی مسائل ہیں اس پر گھوم رہی ہیں. ہمارے یہاں مسالک بھی اسی پر بنے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ اور منہج کی باتیں جو ہیں، یہ منہج کی بات ہے کہ توحید اصل میں حاکمیت ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمارے یہاں تو ابھی تک یہ باتیں نہیں چل رہی ہیں، لیکن عرب میں یہ باتیں بہت زمانے سے چل رہی ہیں. 1928 میں اخوان المسلمین بنی ہے، 28 میں ہے یا 27 میں ہے، تو گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً اس وقت 92 سال ہو گئے نا، 92 سال ہو گئے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں. تو عربوں میں جو ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا اہل حدیث بریلوی دیوبندی کے خلاف، وہاں یہی اختلاف ہے سارا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بھائیو، اقامت دین کا ایک مفہوم توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید کے جو تقاضے اس سے متعلقہ ان کو نبھانا. اقامت دین کا دوسرا مفہوم یہ توحید الوہیت ربوبیت والا یہ اصل توحید نہیں ہے، یہ تو صرف ٹریننگ ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا اس کو حکم اس لیے دیا ہے کہ نماز پڑھا کے اس کو اصل میں اس کام کے لیے تیار کرنا ہے. جیسے آپ کو اس وقت پڑھایا جا رہا ہے تو آپ کو پڑھانا مقصد تو نہیں ہے، ایسے میں پڑھا کے کسی کام کے لیے تیار کرنا مقصد ہے. 1 سال 1.5 سال بعد آپ کو کسی کام کے لیے کھڑا کیا جائے گا، یہ تو تیاری ہو رہی ہے نا. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ٹریننگ کورسز ہیں. جیسے فوج کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے نا، مشقیں کروائی جاتی ہیں. اصل تو کام شروع ہوتا ہے جب لڑائی کا مرحلہ آتا ہے.
تو فوج کو تیار تو اس کے لیے کیا جاتا ہے نا. تو اس تصور توحید کے حاملین کے ہاں توحید بنیادی طور پر ٹریننگ، یہ ٹریننگ کی چیزیں ہیں. توحید ربوبیت الوہیت سے متعلقہ باتیں ساری. اصل جو دین ہے، یہ اصل جو توحید ہے وہ کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کا قیام، اور یہ ہے توحید حاکمیت. اور اس آیت کو لے کر اب اس کا یہ مفہوم جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانچوں انبیاء جو ہیں، یہ جو اولو العزم نبی ہیں، جو نمائندہ ہیں، یہ اصل میں اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، اور سب کا مرکزی نقطہ تھا دین کو جا کے قائم کرو. کہ اگر یہاں ہم ایک آدھ منٹ کے لیے رک جائیں تو آپ نے اب بتانا ہے کہ یہ آپ نے قرآن سے یہ مفہوم سمجھا آج تک؟ ہم تو 8 سال مدرسہ میں پڑھنے کے بعد، اب مجھے پڑھاتے ہوئے تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 26واں سال ہے. ہمیں اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود مجھے تو قرآن میں کہیں چیز نظر ہی نہیں آئی کہ قرآن نے یہ بات ہمیں کدھر کہی ہو کہ جاؤ جی ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کرو اور یہ اصل توحید ہے. اور باقی قرآن کے تو احکامات کا کوئی یہ اسلوب ہی نہیں ہے سرے سے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آدم علیہ السلام سے بات ہی چل رہی ہے. بھائی اگر یہی بات چل رہی ہے تو کتنے انبیاء ہیں جنہوں نے سیاسی طور پر جو ہے وہ اپنے دور میں حکومتیں قائم کی ہیں اسلامی؟ ذرا غور خود کر لیں. ایسے انبیاء بھی ہیں نا، روزہ قیامت جب پیش ہوں گے اللہ رب العزت کے ہاں تو ان کے ساتھ ایک بھی ماننے والا نہیں ہوگا. تو کیا وہ دنیا کے اندر دین قائم کر کے نہیں گئے؟ اقامت دین کی نا، بات اقامت دین کی ہو رہی ہے. نوح علیہ السلام کے اقامت دین کیسا ہے؟ میں نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا نام ہے یہاں. ما وصینا بھی ابراہیم نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا. تو نوح علیہ السلام کی کیسی حکومت ہے؟ سارے نام ماننے والے جو ہیں وہ ویسے ہی جو ہے وہ غرق ہو گئے. تو حکومت تو قائم کیا ہوئی جب ہم نے اپنے مقابل سارے دوسرے لوگوں کو ویسے ہی ختم کر دینا ہے. تو بات ہے پھر حکومت کرنے کی اس پر ہے. سب تو باقاعدہ دنیا میں اس طوفان نوح سے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد آج آگے رہ جو گئے تھے وہ تو ویسے اللہ کو ماننے والے تھے. دین غالب کو مطلب اگر یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، دنیا سے ان کا صفایا کر دیا جائے، اس کو غلبہ تو نہیں کہتے. نوح علیہ السلام نے کبھی ایسا کر کے دین غالب کیا ہے؟ یہ والا غلبہ نوح علیہ السلام کو اگر کیسے حاصل ہوا؟ غلبہ تو اس کا نام تھا کہ کافر بے شمار دنیا میں موجود ہوں اور حکومت ہماری ہو اور وہ درمیان میں اس کے اندر ماتحت ہو کے چل رہے ہوں. یہ ہے غلبہ، سیاسی غلبہ تو اس کو کہتے ہیں. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آخر میں آیا، پہلے نوح علیہ السلام کا نام آیا، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. ذرا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بات یہ کی جا رہی کہ تمام انبیاء یہی اقامت دین کرتے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت تھوڑے، ان کے چند ہماری غالباً 12-13 تعداد میں رہے تھے جو ان کے ساتھ زیادہ مخلص تھے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا مرحلہ پیش آیا، کتنا ظلم کیا گیا ان کے اوپر، تو حافظ خار ان کو جو ہے وہ اپنے تئیں انہوں نے شہید بھی کر دیا. وہ تو اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا، آسمانوں پہ لے گئے. تو آپ مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے، سیاسی طور پر غالب ہو کے دنیا سے گئے ہیں کہ ان کی تو باقاعدہ آپ دیکھیں کہ ان کی تو جان تک لے لی انہوں نے. یعنی 2 بندے ہیں ان کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہو، ایک بندے کے جو ہے نا وہ لڑائی میں جو ہے وہ شکست ہو جائے، اس کی جو ہے کمر آپ لگا دیں زمین پر، تو غالب وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر کمر کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، کہ غالب وہ ہوتا ہے جو اس کے سینے میں چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو مجھے آپ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے؟ پھر وہ تو قتل ہو گئے، وہ تو مغلوبیت کی آخری ترین شکل میں گئے ہیں دنیا سے. ایسے ہی ہے نا بیٹا، آپ ذرا ساتھ شریک ہو جائیں. میرا نا مزاج نہیں ہے کہ لیکچر دینا، مجھے آتا بھی کوئی نہیں، نہ مجھے دینا آتا ہے، دے سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کا مزہ نہیں آتا. مزہ تھا جب آپ لوگ شریک ہوں، ہم اس کو حصہ لے کے چلیں، ڈسکشن ہے. ذرا سوچیں خود یار، عیسیٰ علیہ السلام شدید ترین جو ہے بدترین مغلوبیت شکستگی کے ساتھ گئے ہیں یا آپ غالب ہو کے گئے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام غلبے کی ادنیٰ ترین شکل بھی نہیں ہے، بلکہ مغلوبیت کی بدترین شکل ہے. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. قرآن تو بالکل بات ہی دوسری کر رہا ہے. یہی ہے نا، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی. سورہ صف ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو توحید حاکمیت کے حاملین نے کہہ رہا تھا، ان کے ہاں کچھ صورتیں بڑی اہم ہیں. میں نے ایک سورہ شورا کا ذکر کیا تھا،
ایک صورت حدید کا ذکر کیا تھا، ایک صورت صف کا بھی ذکر میں نے نہیں کیا. صورت صف بھی ان کے مرکزی صورتوں میں سے ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو منتخب نصاب ہے جو وہ خاص طور پر تیاری کے لیے پڑھاتے ہیں، اس میں صورت صف بھی، صورت صف کے آخری آیت ہے یہ، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین کے فاصبحوا مغلوبین. نہیں ویسے مفہوم تو یہی بنتا ہے. وہ تو باقاعدہ جب سولی پہ ٹانگ دیا انہوں نے اپنی طرف، انہوں نے تو سولی پہ ٹانگ دیا تھا نا، وہ تو ان کو مغالطہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان کے ذہن کو الٹا دیا، اپنی طرف سے انہوں نے ٹانگ دیا تھا باقاعدہ. تو فاصبحوا ظاہرین کہ فاصبحوا مغلوبین. قرآن کہہ رہا غالب ہو کے گئے ہیں. اب یہ غلبہ کون سا میں بعد میں بتاتا ہوں. وہ جو سیاسی غلبے کی بات آپ نے کی تو وہ تو بدرجہ اتم مغلوب ہو کے گئے ہیں. دنیا میں اسلام اس وقت مغلوب ہے سیاسی طور پر. امریکہ اور یورپ اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی دین پسند سوچ کے لوگ جو ہیں اس وقت مغلوب ہیں. مدارس نکو ہیں اس وقت اس معاشرے میں، لیکن اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی بری حالت حدیثہ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے ساتھ ہوئی تھی. ان کو تو چیر کے رکھ دیا نا. تو یہاں آخر میں ان کا نام ہے، پہلے نوح علیہ السلام کا نام ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے وہ غالب ہو کے گئے ہیں. بیٹا یہاں سے ایک بات سمجھنی ہے کہ غلبہ دین کا مفہوم کیا ہے. اصل میں اقامت دین، غلبہ دین، حاکمیت، الفاظ ہم اٹھا رہے ہیں عربی کے حوالے سے یا اردو میں لفظ آپ اٹھا رہے ہیں اور مفاہیم اس کے بیان کر رہے ہیں اپنی اردو ڈکشنری سے، عربی ڈکشنری سے. شرعی بات ہوگی تو شریعت کے اندر ایک لفظ کا مفہوم کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا. نماز صلاۃ کی بات آئے گی تو صلاۃ کا شرعی مفہوم دیکھیں گے نا، لغت سے تو نہیں دیکھیں گے. غلبہ دین ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے. غلبہ دین کا معنی کیا کہ کوئی چیز جیسے کسی نے تھلے لا کے اس کے اوپر چڑھا جائے یہ ہوتا ہے غالب آنا. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ کشتی کے اندر ایک نیچے پڑ جائے دوسرا اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے یہ ہوا جی غالب آیا جی. دین میں غلبہ اس کو نہیں کہتے. دین میں غلبہ کیا ہے آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن پاک کہتا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہمیشہ غالب آ کے رہوں گا، آؤں گا اور میرے پیغمبر ہمیشہ غالب رہیں گے. تو آپ بتائیے حضرت زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ان کو آرے سے چیر دیا تھا. آرا رکھ کے نا بادشاہ نے یہاں سے جسے وہ 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا. مجھے بتائیے کہ غالب ہے پھر وہ. ابھی حدیث علیہ السلام کی آپ نے بات سنی، یہ کیسا غلبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں غالب کروں گا اپنے رسولوں کو. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. پھر کیا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. صرف انبیاء غالب نہیں ہوں گے، اللہ کے ماننے والے ہمیشہ غالب آئیں گے. دنیا میں مسلمان تو اب یہ پچھلے 10-15 سالوں میں امریکہ نے لاکھوں مسلمان مار دیے. دنیا میں جتنی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، اتنا ظلم مجھے بتائیے مسلمان صرف ضعیف ہونے کے ساتھ بھگت رہے ہیں. بس نہ ان کو پوچھا جاتا ہے، نہ جرم ثابت کیا جاتا ہے، الزام لگا کے بس اس کے بعد سب کچھ جائز سمجھتے ہیں. یہ تو حالت ہے ہمارے ضعف کی. افغانستان کی جیسا اینٹ شینٹ بجانا چاہیے امریکہ نے. اسامہ بن لادن کا نام لیا، جس کا بھی نام لیا، کسی جگہ پہ کہیں ثابت کیا کہ الزام ایک دعویٰ کیا، اس دعویٰ کے بعد بس شروع ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر توڑا بورا کر کے رکھ دیں گے ہم. آپ جانتے ہیں ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہمارے لشکر تو ہمیشہ غالب ہوتا ہے. تو یہ تو چلیں آپ کے سامنے یہ افغانستان میں اللہ نے غلبہ دے دیا. ویسے نہ دیا ہوتا تب بھی غالب تھے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے مطابق تو غالب ہے مسلمان. تو اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری مدد ہمیشہ مسلمانوں کو، رسولوں کو بھی اور رسولوں کے ماننے والوں کو ہمیشہ حاصل رہتی ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں بدترین شکستگی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہر جو ہے وہ ایرا غیرہ اس پر ان پر آ کے ظلم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد میں حاصل نہیں ہے. بتائیں اللہ تعالیٰ کو تو وعدہ میں مدد دیتا ہوں. قرآن کی آیتیں تو بے شمار ہیں اس غلبہ دین کے بارے میں جو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور حدیث بھی ایک ہے جو آپ کے سامنے ہو تو اس کا مفہوم آپ خود غور کریں کیا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام تو ہمیشہ غالب ہی ہوتا ہے، کبھی مغلوب ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ پچھلے 500 سال سے تو مسلمان اس وقت مغلوبیت میں گزار رہے ہیں زندگی. 1000 سال مسلمانوں نے
غلبے کا گزارا ہے. دنیا میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے سیاسی اعتبار سے. پچھلے 500 سال سے تو مسلمان مغلوب ہیں دنیا میں. تو پھر کیا معنی ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ؟ ہم تو ابھی بھی مغلوب نہیں ہیں، غالب ہیں. حتیٰ کہ وہ انبیاء، ان حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ جو زندگی بھر محنت کرتے رہے، اور ایسے بھی انبیاء ہوں گے، حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک بھی ماننے والا نہیں ہوگا. تو کیا وہ بھی غالب گئے ہیں؟ ان آیتوں کا کیا مطلب یہ نکلتا ہے؟ ان آیتوں کا مطلب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ سوچ کے بتائیں، ایسے نہ سر لائیں یار. ان آیتوں کا مطلب تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی، اپنے بندوں کی مدد کی تھی اور ان کو غالب کیا تھا. تو ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا ایک بھی ماننے والا نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی غالب ہیں. تو اس کا مطلب غلبے کا مفہوم ہی ہم نے اور کو سمجھا ہوا ہے، جس کے مطابق وہ چیز سمجھنے میں ہمیں نہیں آ رہی. ورنہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ غالب ہے. بیٹا غلبے سے مراد اصل میں ہے کیا؟ غلبے سے ایک مراد یہ ہے کہ لوگوں کو کسی طرح زیر کر لیا جائے، جبر کے ساتھ ان کو نیچے لگا لیا جائے. سیاسی غلبے میں یہی ہوگا نا، کسی طرح ان کو دبا لیا جائے. خارج میں باقاعدہ جو ہے وہ آپ اس طرح جو ہیں وہ غالب ہوں کہ آپ آقا ہوں، باقی سارے آپ کے غلام ہوں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کیفیت میں آپ سے نیچے لگے ہوں. غلبے کا عام مفہوم تو یہ سمجھ آتا ہے. دین کو اس غلبے سے غرض نہیں ہے. اس غلبے کی اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے. اس دنیا کے حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. میں نہیں مانتا، آپ نہیں مانتے، ہمارے ماننے نہ ماننے سے اللہ کی حاکمیت کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اللہ کی حاکمیت کو کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہو کہ میری حکومت نہیں قائم ہو رہی، میری حاکمیت جا کے قائم کرو. اللہ کی حاکمیت تو قائم ہے روز اول سے اور ہمیشہ ہمیشہ تک. روز اول سے مراد دنیا کا روز اول ہے، ورنہ اللہ کے اعتبار سے تو نہ ازل بھی ہمیشہ سے اللہ کی حکومت قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی. پوری دنیا کے لوگ بھی جو ہے نا وہ کافر ہو جائیں نا، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا. الا لہ الحکم الا لہ الخلق والامر. قرآن پاک کے اندر حسر سے بیان کیا حکم صرف اللہ کا ہے، حاکم صرف اللہ ہے. تو جس کی حکومت قائم ہے، کوئی مانے نہ مانے. یہ سورج نکلتا ہے، آپ دیکھیں بھائی ذرا، یہ آندھی طوفان پہاڑ، یہ بارشیں، دنیا کا نظام قدرت کیا بتا رہا ہے؟ کس کی حکومت ہے بتائیے؟ اس میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ ذرا برابر ہمارا کوئی دخل ہے؟ ان کی کس کی قدرت کے تحت چل رہے ہیں؟ اللہ کی حکومت کے تحت. اللہ کی قدرت کے اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہم تو بہت چھوٹا پرزہ ہے نا اس کائنات کا، ہمیں معمولی سے اختیار ملا ہوا ہے. وہاں سے اس میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے اختیار سے اللہ رب العزت کی حاکمیت جو ہے نا وہ ہار گئی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو تقاضا یہ ہے کہ جاؤ جی میری حکومت کو دوبارہ قائم کر کے دکھاؤ. اللہ کی تقدیر تکوینی کے تحت حکومت ہمیشہ سے قائم ہے، جس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں نا عقیدہ میں. اور ارادہ شریعہ کے طور پر، یعنی امر تشریعی کے طور پر یہ تقاضا کہ اللہ کی حکومت قائم کرنا اللہ کا تم سے تقاضا ہے، اس کو قائم کرو. اگر یہی تقاضا ہے نا تو پھر یہ آپ بتائیے مجھے کہ انبیاء اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ڈنڈے سے کم از کم سیاسی طور پر مسلمان بنانے میں مبوس ہوئے ہیں، تو پھر جبر ہے، پھر جبر ہے نا. حالانکہ دنیا میں شیطان سے بڑا بدماش تو کوئی نہیں ہے نا. اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، جتنا اختیار اس کا ہے اس سے زیادہ اختیار کسی کا ہے. اس وقت اللہ نے جو اختیار دیا اپنے مخلوق میں سے کسی کو اپنے مقابلے کے لیے لگا ہوا ہے، اس کے کتنا بڑا لاؤ لشکر ہے. اللہ رب العزت کو اس کے اس لاؤ لشکر کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی حکومت قائم ہے. یہ جتنے بھی حکومتیں ہیں دنیا کے اندر جو کفر پر قائم ہیں، یہ شیطان کے بہت چھوٹے چیلے چانٹے ہیں. یہی اللہ رب العزت کی جو ہے حاکمیت کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کی حاکمیت قائم ہے، اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ازل سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہنی ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو ہے یہ سارا نظام جاری کیا ہے کہ مسلمان کافر یہ پورا نظام رکھا ہے. اور کس نے رکھا ہے؟ کہ لوگوں کے پاس دو آپشن ہو، اسلام قبول کر لو یا اسلام قبول نہ کرو، تاکہ روز قیامت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ پوچھیں ہاں بھی میں نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے جو ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کیسے کیا ہے؟ دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، یہ مہلت ملی ہوئی ہے نا دنیا میں، جیسے مرضی آپ کر لیں، جو بدماشی کرنے کر لیں. تو
کس دن محاسبہ ہونا؟ آخرت میں نا. یہ عجیب تصور توحید کا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ محاسبہ کرنے کے لیے اللہ نے مبعوث کیا کہ جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں نا، سیاسی طور پر ان کو زیر کرو، ان کو تہ تیگ کرو، جا کے نیچے لگاؤ ان کو. اس کا مطلب ہے پھر جبر ہے. کم از کم یہ مانیں کہ اسلام جو ہے وہ یہ جب کہتا ہے نا لا اکراہ فی الدین، تو اسلام کا اصل میں لا اکراہ فی الدین کا تصور جو ہے نا، اس کا مفہوم جو ہم بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے. فرد کے حد تک تو کوئی جبر نہیں ہے، سسٹم کے حد تک جبر ہے. منوانا پڑے گا کہ نہیں، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے. یہ اگر ہم اس کے مکلف ہیں، اس توحید کے، توحید حاکمیت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سیاسی طور پر ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ کوئی نہیں مانتا جو ہے وہ آپ سختی سے بھی جا کے قائم کرنا پڑے تو کریں گے. اور اس کے لیے پھر نظام ہوا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پورا تصور دیا، دین سے مراد اسٹیٹ ہے اور جو ہے اقامت دین سے مراد توحید حاکمیت ہے، توحید الوہیت، ربوبیت، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اس لیے ان کے ہاں یہ آپ کو بتاؤں، توحید حاکمیت کے نمبرداروں کے ہاں یہ عقیدہ، شیعہ اہل سنہ، ہمارا شیعہ سے کیا اختلاف ہے، ہمارے آپس کے کیا اختلافات ہیں، علمی مسائل کیا، وہ کہتے ہیں ساری باتیں اضافی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے. اس لیے جماعت اسلامی ہو، اخوانی فکر ہو، وہ شیعہ کو بھی سینے سے لگائیں گے. وہ کہیں گے جو اس کام کے لیے کھڑا ہے، اس کا مطلب اصل تو ہمارا اصل کام پہ تو وہ کھڑا ہے. یہ تو فروعی مسائل ہیں سارے جن کو آپ نے دین بنایا ہوا نا، ان کے ہیں یہ اضافی مسئلے ہیں سارے دین کے. دین کا اصل مسئلہ کیا ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ ہے کہ سب مل کے اللہ کی حکومت قائم کریں. اگر اس حکومت قائم کرنے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں ان کی عبارتوں میں تو یہ لفظ نہیں ملے گا، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کافر بھی اپنے کسی خاص مسئلے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جیسے اب چین کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں سیاسی طور پر، تو اس کا مطلب ان کے ساتھ ہمارا اصلاً اختلاف کوئی نہیں ہے. چونکہ حکومت قائم کرنے کے کام میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو اس لیے اختلاف کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ہے کفر اسلام کو بھی اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اتنی ضرورت نہیں یہ لوگ کر سکے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اسلام کے اندر کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. سارے ایسے مسلمانوں کی چھوٹی ذہنیت ہے کہ انہوں نے توحید الوہیت کی بنیاد پر، مسائل کی بنیاد پر جو ہے وہ فرقے بنا لیے ہیں. اصل جو چیز تھی اس کی بنیاد پہ اختلاف ہو سکتا تھا، وہ تو صرف یہی ایک کل تھا توحید حاکمیت والا. اگر اس میں اتفاق ہے تو پھر ہمارا کوئی اختلاف ہی کسی سے نہیں ہے. باقی تو مسائل چھوٹے موٹے مسائل ہیں. تو دیکھیں نا کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. ایک توحید حاکمیت کو اصل توحیدیں بناتے ہیں تو باقی ساری توحیدیں چھوٹی بن جاتی ہیں. اور دوسروں کے ہاں اصل توحید الوہیت ربوبیت ہے، اور حاکمیت کے توحید چھوٹے درجے میں بھی قبول نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم تو اتنے سخت ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ادنا درجے میں بھی یہ چیز غلط ہے. لیکن اگر یہ مات ہے تو تب اتنی نقصان دہ ہے، اور ہم تو اس کو مات ہے چھوڑو، اس تصور کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بدعی تصور ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی اس کا قائل نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک امت کا کوئی عالم اس کا قائل نہیں ہے. اسی لیے جب ان لوگوں نے توحید حاکمیت کی بات کی تو شیخ بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہم اور جتنے سلفی ہیں، انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ جو تصور بیان کرتا ہے توحید حاکمیت کوئی چیز ہے، اور اقامت دین کا جو مطلب یہ مفہوم بیان کرتا ہے وہ بدعت کا مرتکب ہے. بدعت کا معنی کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو اسلام میں نئی ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں دین میں. مصطلح سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اصطلاح نہیں لے لی ہے حاکمیت کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تصور کہاں سے آ گیا ہے، اس کا تو قائل ہی نہیں ہے. آج تک مسلمان اسلامی فقہ میں تمام علماء جتنے گزر چکے ہیں 14 صدیوں میں، کوئی اس تصور کا قائل ہی نہیں ہے. نہ موجود ہے، نہ کسی نے بیان کیا، نہ کچھ ثابت آپ کر سکتے ہیں. اقامت دین کے یہ لفظ جو آپ ان لوگوں کی خوش دلیلیں جو ہیں، اگر اقامت دین کو آپ لے لیں، اس کی طرح تفسیریں تو اٹھاؤ یار. عقیم الدین کا مطلب ہمارے مفسرین نے کیا ہے. ایک آدمی ہے خود بھی بڑا ویسے گمراہ ہے، علامہ وحید الدین خان، پیچھے فوت ہو گیا ہے. یہ جماعت اسلامی میں رہا ہے، پھر جماعت اسلامی سے نکل گیا، پھر جماعت اسلامی اور اس کے آپس میں شدید اختلاف رہا اس نقطے پر. وہ اصل میں پہلے اگر یہ ذہنیت تھی مودودی صاحب والی، تو بعد میں ذہنیت اس نے اختیار کر لی تبلیغی جماعت والی. یہ دو انتہائیں ہیں نا. اس کے بعد اس کی کتابیں ہیں. ایک کتاب اس کی تعبیر کی غلطی، ایک کتاب وحید الدین خان کی ہے اسلام کی سیاسی تعبیر، یہ اسی کا خلاصہ ہے. تو وحید الدین خان نے یہ کام کیا ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کی جتنی دلیلیں تھیں نا، ان میں سے ہر دلیل کی پھر لے کے حوالے نکالے ہیں. تو میں اس کتاب کو اس اعتبار سے آپ کو ریفر نہیں کر رہا کہ آپ جا کے دیکھیں. ویسے چاہیے تو یہ کہ آپ خود تفسیریں کھولیں اور مفہوم دیکھیں. عقیم الدین کا مفہوم امام ابن جریر طبری سے لے کر بعد میں تمام مفسرین کرتے کیا آ رہے ہیں.
اور یہ بات ویسے آپ خود بدیہی بھی سمجھتے ہیں، توحید ہی ہے، تمام انبیاء کا مرکزی نقطہ توحید تھی، اور توحید سے مراد توحید ربوبیت الوہیت والی توحید تھی۔ یہ حاکمیت کہاں سے آ گئی؟ آپ آج پہلی دفعہ مجھ سے یہ باتیں سن رہے ہوں گے، اگر آپ کا کوئی تعلق نہ ہو ان بات سے کہ یہ بھی کوئی توحید ہوتی ہے، اسی تو قرآن تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی سامنے۔ تو بات بھائی یہ ہے کہ یہ وحید الدین خان کی جو کتاب ہے نا تعبیر کی غلطی، اس کے اندر اس آیت کو اس نے لے کے مفسرین کے تمام اقوال اکٹھے کیے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے نا تو پھر وہاں سے کھول کے اقوال دیکھ لیں، تمام مفسرین جو ہے نا ان کے اقوال جمع کر لیے ہیں اس نے، اور ان سارے کو لب آپ کیا ہے، اس سے مراد عقیم الدین سے مراد اقامت توحید ہے، اور توحید سے مراد کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید کے جو تقاضے ہم آج تک سمجھتے رہے ہیں، ہمارے دنیا بھر کے علماء آج تک بیان کرتے رہے ہیں، ائمہ اربعہ سے لے کے تمام فقہا سمجھاتے رہے، وہی توحید ہے۔ یہ توحید کے یہ جو ابھی آپ کو میں نے بات بتائی، توحید کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دین کا مطلب اسٹیٹ ہوتا ہے، اور عقیم الدین کا معنی ہے کہ جاؤ اسلامی حکومت قائم کرو، دین کا معنی اسلامی حکومت، اور عقیم کا معنی اس کو قائم کرو۔ اور بھائی یہ کس نے مفہوم بیان کیا ہے؟ یہ مولانا مودودی نے بیان تو کیا ہے، اخوانی فکر کے حاملین تو کرتے ہیں، لیکن بات ہے یہ مفہوم آج تک کس نے سمجھا؟ کسی نے بھی نہیں سمجھا۔ تو غلبہ دین کی بات ذرا میں سمجھتا ہوں پھیل رہی تھی، میں پہلے اس کو سمیٹنے پھر دوبارہ ہم آتے ہیں واپس اقامت دین لبا کی طرف۔ تو غلبہ دین کا مطلب پھر کیا ہے؟ بات چل رہی تھی کہ سارے نبی غالب گئے ہیں۔ بیٹا اسلام دنیا میں صرف اس لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے کہ اللہ نے جب کفر اسلام کی کشمکش دونوں کو جاری کر دیا نا، تو اب آزمائش یہ تھی کہ آپ کو اختیار دیا کہ ان دونوں میں سے آپ نے ایک چیز چوائس سے لینی ہے، اختیار سے لینی ہے۔ چوائس آپ کو دی، فرشتوں کو نہیں دی تھی نا، اس لیے فرشتوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نئی مخلوق بنا رہے ہیں۔ پہلے بارے میں ہے نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اصل فرشتوں کو اختیار نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے جنوں انس کو، اور فرشتوں کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا، اور پھر انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ تمہیں جو دو چیزوں کا چوائس دیا، یہ ہے تقدیر، یہ ہے ارادہ کونیہ۔ آپ کو یہ سوال کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے، ارادہ کونیہ اور شریعہ میں کیا فرق ہے؟ بڑا مختصر سے آپ کو فرق بتاؤں۔ ارادہ کونیہ اللہ کی تخلیق ہے جو کہ شر اور خیر دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ تخلیق میں تو کفر اور اسلام دونوں ارادہ اللہ نے خود بھیجے ہیں، اور اللہ نے خود یہ کافر اور کفر بھی اور اسلام اور مسلمان دونوں رکھے ہیں۔ اللہ نے بنایا نا شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ نے دی ہے تو شیطان کام کر رہا ہے نا، لیکن یہ اللہ کا امر تکوینی ہے جو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ کی پسند کیا ہے ان دونوں میں سے، غلط اور صحیح میں سے، کہ شیطان نہ بنو، مسلمان بنو، ابو جہل نہ بنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنو، ابو بکر بنو، عمر بنو، عثمان بنو رضی اللہ عنہ۔ یہی ہے نا اختیار میں بس۔ انبیاء اس لیے مبعوث ہوئے، اس کو کہتے ہیں ارادہ شریعہ۔ شریعہ یہ ہے کہ اللہ نے پیدا دو چیزیں کی ہیں، آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دی ہیں، دودھ بھی رکھ دیا، پانی شراب بھی رکھ لی ہے، آپ نے اختیار کس کو کرنا ہے؟ آپ کو بتایا کہ اختیار تمہیں دیتا ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے، اگر میرے ہونا تو پھر اس کو اٹھاؤ، لیکن آپ اگر دوسرے کو اٹھانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حد تک مہلت دی ہے، روز قیامت محاسبہ ہوگا۔ تو بیٹا انبیاء اس لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ اللہ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، ارادہ شریعہ کس چیز کا نام ہے؟ شریعت اوامر و نواہی کا۔ اوامر و نواہی کیا ہے؟ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ارادہ شریعہ۔ تو انبیاء کو اس لیے مبعوث کیا نا، قرآن پاک میں کافی سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، چھٹے پارے کے تیسرے رکوع میں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد، اب یہ تو کچھ نام لے دیے نا رسولوں کے، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، یہ کچھ رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، قصہ بیان کر دیا ہے، اور بے شمار وہ ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ورسولا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، انہی رسولوں میں سے ایک موسیٰ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں آیت۔ رسلا مبشرین ومنذرین، رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کہ جائیں اللہ کی طرف سے ڈرائیں، بشارت دیں، بتائیں اگر تم ایسے چلو گے تو اللہ خوش ہوگا، جنت دے گا، بشارت جا کے دیں، اور ڈرائیں کہ اگر تم ایسے کرو گے تمہیں اختیار ہے، دنیا کی حد تک مہلت ہے، لیکن جہنم ملے گی آخرت میں، جہنم ملے گا آخرت میں۔
رسلا مبشرین و منذرین، کیوں بھیجا رسولوں کو؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد روز قیامت کوئی بندہ اللہ کو یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، حجت پوری ہو جائے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، لفظ بڑا توجہ سے سنیں، بعد الرسل، اس کا مطلب ہے رسولوں کے آئے بغیر حجت نہیں پوری ہوتی اللہ کی۔ کون سی حجت؟ روز قیامت اللہ نے اگر سزا کسی کو دینی ہے، اگلا بندہ کہہ دے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تقاضا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی سزا نہیں دے سکتے نا۔ دے سکتے کہ مطلب یہ اللہ نے خود کہا میں نہیں دے سکتا، اور قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، تو رسول کس لیے آئے ہیں آپ بتائیں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے، اختیار سے سلب کرنے نہیں ہے نا۔ رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا رستہ بتا دیں۔ ہمارا کام، آپ کا کام، ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر تمام کافروں کو، مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تاکہ روز قیامت اللہ کے یہاں کو یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، بس یہ ہے آپ کا کار۔ اور یہ بات یہاں بھی واضح ہے رسول مبشرین اور سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد وہ کہا کہ جن کا ذکر نہیں کیا ان کا بھی کام صرف اتنا سا تھا، اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا میں تو اور واضح کر دیا۔ اور لا اکراہ فی الدین، دین میں سرے سے جبر نہیں ہے، تو لا اکراہ لا نفی جنس ہے، اور جبر کی ہر قسم کی نفی ہے، یہی ہے نا لا اکراہ۔ یہ جو لا نفی جنس ہے نا، یہ جس جگہ پہ داخل ہوتا ہے نا، یہ اس چیز کی نفی میں نص ہوتا ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب نکرہ تحت لا آ جائے نا تو پھر اس میں ہر چیز داخل ہوتی، کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو سکے۔ یہ حصر ہے، لا الہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اب وہ تو الا اللہ کر کے اللہ نے خود الہ کر دیا نا، لیکن اگر لا الہ کہہ کے بعد روک دی جاتی تو بعد میں آپ کسی الہ کا اضافہ نہیں کر سکتے، پھر وہ نسخ ہو جانا تھا، چونکہ لا الہ لا حصر ہے، حصر کے بعد آپ اضافہ کریں تو پھر حصر ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر لا نفی جنس غلط ہو جائے گا۔ پھر تو جبر کسی درجے میں نہیں ہے، کسی قسم میں نہیں ہے۔ تو یہ جو تقسیم ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے توحید حاکمیت میں، کہ انفرادی طور پر تو اسلام میں کوئی جبر نہیں، اختیار ہے لوگ مسلمان اسلام کو اختیار کریں، لیکن اجتماع میں جبر ہے۔ دنیا میں کافروں کی حکومت اسلام برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو حکومت الہیہ قائم جیسے بھی وہ کرنی ہے، یعنی یہاں اختیار نہیں ہے کافروں کا، کافروں کا یہاں بھی اختیار ہے بھائی۔ اگر اختیار ختم کر دیا تو پھر دنیا پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جبریہ کا ذہن ہے پورا جو توحید حاکمیت میں پیش کیا گیا ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اچھا اب مجھے آپ بتائیے، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کی بعثت کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، وہ مقصد پورا کریں، جان تو اللہ نے قبض کرنی ہے نا، ہمارا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری جان اللہ تعالیٰ کب قبض کریں گے، ہمارا کام پورا، ہم اللہ کے نبی رسول نہیں ہیں، لیکن جو نبی اور رسول ہے اللہ اس کو تب بھی لے کر جاتا ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے۔ ذرا غور کریں نقطے پہ، ایسے ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں جا سکتا نا نبی، چونکہ اور اس لیے نہیں جا سکتا، واپس تو لے کے جانا اللہ نے، جس نے بھیجا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام پورا کیے بغیر اللہ تعالیٰ لے جائیں، یہ تو اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض آ جانا ہے۔ تو جو انبیاء دنیا سے گئے چلے اس حالت میں کہ ان کو کسی ایک نے بھی نہیں مانا، تو مجھے بتائیں وہ کام پورا کر کے گئے ہیں جس کام کے لیے ان کو اللہ نے بھیجا تھا؟ اللہ تب بھی لے کے گیا، نہیں ممکن ہی نہیں اللہ تعالیٰ لے کے جائیں۔ اچھا جب وہ پورا کر کے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی، تو غلبہ دین کا یہ مفہوم ہے اصل میں۔ اس معنی میں کوئی نبی دنیا میں اگر کسی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی ٹانگ دیا، لیکن اتمام حجت تو پوری ہو گئی تھی نا، یہ جو اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اتمام حجت تو پوری کر گئے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بتائیں ذرا، اتمام حجت تو کر کے گئے ہیں نا، اتمام حجت کر کے گئے ہیں، اور اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے دلائل براہین اور اتمام حجت کے اعتبار سے کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں آج بھی اسلام سے اگر جنگ ہے تو اس کے غلبے کی وجہ سے، یعنی کافروں کو کیا تکلیف پڑی ہے، مسلمان حالانکہ دنیا میں اس وقت کو دوسری تیسری درجے کے لوگ نہیں ہیں، مسلمانوں بہت بعد میں آتے ہیں، اس وقت جو ہے دنیا میں جو مقابلوں میں مسلمانوں کو نمبر تو کوئی نمبر ہی کھاتا ہی نہیں ہے، تو بہت پیچھے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دوالے کیوں ہیں یہ کافر حکومتیں ساری مل کر؟ اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ
یہ جو نظریہ ان کے پاس ہے نا مسلمانوں کے پاس، جو دلیل اور قوت ان کے پاس موجود ہے، ان کو خطرہ ہے کہ یہ کسی طرح یہ چڑھ جائیں گے. سب سے خوف ان کو مسلمانوں سے. تو یہ کتاب ہے ہنٹنگٹن کی کلیش آف سویلائزیشن، جو 9/11 کے واقعے کی بنیاد بنی ہے ساری. یہ پورا دنیا میں جو امریکہ کر رہا ہے نا، اس کی بنیاد کہتے ہیں یہ کتاب ہے کلیش آف سویلائزیشن. اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. عبدالرحمن کیلانی صاحب آپ کے خاص استاد ہیں، کہ ان کے موضوعات ہیں، وہ آپ کو یہ باتیں بتاتے رہتے ہوں گے. تہذیبوں کا تصادم، تہذیب کی بنیاد عقیدہ، فکر، وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس ان کی اور یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ یہ وہی چیز ہے کہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، آپ کو ماننے والے بہت تھوڑے تھے، لیکن کافروں کو برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے یہ دن بدن آگے بڑھا، کیونکہ آپ کی دلیل میں اتنی قوت تھی کہ آپ اگر وہاں چند سال اور رہ جاتے ان کو خطرہ تھا سارا کچھ ختم ہو جانا ہے. قوت اتنی تھی آپ کی، آپ اتنے غالب تھے پہلے دن سے. اکیلا بندہ جو ہے وہ غالب ہوتا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا قرآن پاک نے، انہوں نے ظلم کیا حتیٰ کہ ہجرت میں مجبور کر دیا، ان کا سب کچھ غصب کر لیا. کس وجہ سے؟ قرآن پاک کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. تو جرم کیا تھا مسلمانوں کا جس کی وجہ سے اتنا وہ پریشان ہو گئے؟ ان کو نکالو یہاں سے. جی کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. وہ کہتے تھے یہ جو دعویٰ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں نا، یہ اگر رہ گئے نا ادھر تو ہماری حکومتیں چلی جانی ہیں. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، ان کو تب خوف محسوس ہو رہا تھا اس سے. تو مسلمانوں کو جو نکالا مکہ سے اور ان کا سب کچھ ہتھیار لیا، کس خوف سے کیا تھا یہ کام کافروں نے؟ قرآن کی سائے سے پتہ چلتا خوف سے کیا تھا. اور خوف کیا تھا؟ یہ تو چڑھ گئے ہم پر. بیٹا آپ 5000 بندے کھڑے ہو نا کسی جگہ پر، ایک بندہ ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس بندے نے 2 منٹ بات کر لی نا تو سارا جتھا اتھے ہو جانا ہے. تو قوت کس کے پاس ہے؟ اس ایک کے پاس ہے. دلیل اتنی قوی چیز ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ. 4-5 لفظ ہیں یا ابتی کے ساتھ. تو باپ کے پاس کسی دلیل کے جواب تو تھا کوئی نہیں، دلیلیں دے رہے تھے نا. تو جواب کیا دیا باپ نے؟ کیا جواب دیا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. تو باز نہ آیا نا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. اور دفع ہو جائے ادھر سے. بھئی غلبہ تو یہ ہوتا ہے بیٹا، غلبہ تو یہ ہوتا ہے. جواب نہیں تھا آزر کے پاس. جواب ہوتا نا تو جواب دیتا. تمام دینوں کا جواب کیا ہے؟ امریکہ جواب کیا دیتا ہے؟ ہاں جی کر سر میں بم برساؤں گا. اے جواب ہے، یہ کام کرو. دلیل دل کی تو بات سے کوئی نہیں ہے کسی جگہ پہ. نہیں میں بم برساؤں گا، میں مار دوں گا. اور یہی کر رہے ہیں امریکہ دنیا بھر میں، یہی کر رہے ہیں یہ کافر حکومتیں. ان کے پاس دلیل براہین میں تو ایک کسی جگہ پہ بات کرنے کے لیے یہ تو دہشت گردی نہیں ثابت. اسامہ بن لادن کے اوپر اتنی بات نہیں ثابت کر سکے. ہم اس پر بات نہیں کریں کہ اسامہ بن لادن کا فکر صحیح تھا کہ غلط تھا، ہم اس پر بات نہیں کرتے. ایک بات تو ثابت شدہ ہے نا کہ امریکہ نے کسی عدالت میں اس بات کو پروو نہیں کیا تھا، بالکل بھی کیس ہی نہیں کیا. وہ کیسی یار عدالت ہے کہ منصف بھی آپ ہیں، جج بھی آپ ہیں، فریق بھی آپ ہیں، فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے. جس کے خلاف مقدمہ ہے اس کو باقاعدہ پیش بلا کے پوچھا بھی نہیں گیا، نہ اس سے دلیل مانگی گئی، نہ اس کے دلیل کا مقارنہ ہوا. سارا کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے. کیوں؟ یہ کیوں امریکہ نے کام کیا؟ یا بولیں آپ شریک تو ہوں نہیں، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ کیا تو یہ تو ہمارے پاس کوئی بات ہی دلیل ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے ایسے میں ان کو بغیر دلیل کے دبایا ہے. اچھا اور آپ کو بتاؤں بغیر دلیل کے آپ دبا لیں چیز دبتی کوئی نہیں ہے. دوسری طرح دبا لیں نا وہ دب جاتی ہے بس اوقات، لیکن شعور دبتا نہیں ہوتا. شعور ایسی چنگاری ہے یہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان جو ہے نا آیا ہے نا یہ ہلاکو وغیرہ نے مسلمانوں کا جو ہے حشر کر دیا. کیسے وہ کھوپڑیوں کا مینار بنایا کرتے تھے، کتنا نقصان پہنچایا. اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کو جتنا نقصان یہ انگریزوں نے پہنچایا. جب یہ آئے نا بر صغیر میں تو انہوں نے ایک نظریہ اور ایک فکر اور ایک سوچ دی تھی. آپ غور کریں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ آئے تھے نا تجارت کے نام پر. انہوں نے نظام تعلیم دیا تھا کہ نظام تعلیم دیا تھا نا آ کے انہوں نے. اور نظام تعلیم کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آج
ان لوگوں کو دفع ہوئے بھی 70 سال ہو رہے ہیں، پیدا تب بھی جو ہے نا ٹونی بلیئر اور بش ہی ہو رہے ہیں ہمارے یہاں سے، کیونکہ تعلیم ان کی ہے نا، نظام ان کا، فکر ان کی، تعلیم اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، یعنی آپ اپنا نظریہ اپنی سوچ کے لوگ تیار کر رہے ہیں، آپ کے کروڑوں بھی ہیں نا تو ان کے ہیں، اپنے تو ہیں ہی نہیں، کیونکہ نظام تعلیم ان کا ہے۔ تو ہلاکوں خواہ یا ان لوگوں کا اتنا نقصان نہیں ہوا، چونکہ وہ تو غلبہ دبانے کا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اس کو وہ چلے ہی نہیں، بلکہ وہ خود لوگ مسلمان ہو گئے، بعد میں جا کے وہ خود مسلمان ہو گئے۔ اسلام کو نقصان سے اتنا ہوا کہ اس کے بے شمار بندے مارے گئے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ اسلام قبول کر لیا۔ اصل طاقت تو وہ دلیل تھی جس دلیل کی بنیاد پر جنگ ہو رہی تھی، جس دلیل کی بنیاد پر لوگ مارے گئے، اور وہ بھی مارے گئے چونکہ جواب کوئی نہیں تھا جنہوں نے مارا، اور جنہوں نے مارا وہ پھر خود مسلمان بن گئے۔ تو طاقتور سب سے زیادہ کیا چیز ہوئی؟ پھر وہ دلیل ہوئی۔ یہ وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کر رہے تھے، یہ وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، مدینہ میں جنگیں آپ نے کی، کافر آتے تھے باب دمانے، اور بعد میں وہی سارے جنگیں کرنے والے اسلام کے سب سے بڑے علم بردار بن کے پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب سب سے طاقتور چیز تو وہ نظریہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لے کے اٹھے تھے، ایک فرض سے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، آدھی دنیا تک پھیل گیا۔ تو سب سے طاقتور چیز کیا تھی اس میں؟ وہ اس کے اندر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، جس سے خوف تھا سارا ان کو۔ تو بیٹا غلبہ یہ ہوتا ہے اصل میں، جو اسلام میں یہ جو آیتیں جتنی پیش کرتے ہیں نا توحید حاکمیت کی دلیل میں، اس ساروں کی تشریح میں یہ بات ہے۔ ایک آیت یہی ہے اقیم الدین والی، اس سے بھی مراد انہوں نے لے لیا ہے سیاسی غلبہ، حالانکہ اس کا مفہوم ہے ہی نہیں ہے۔ ایک آیت پیش کرتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ اسلام کو جا کے دنیا میں سیاسی طور پر غالب کر دیں۔ بالکل غلط مفہوم ہے اس آیت کا، یہ مطلب ہے ہی نہیں اس آیت کا۔ پہلے تو غلبہ نہیں سے مراد کیا ہے، سچ بات یہ طے کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں دین کو غالب کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے نہیں، اس سے پہلے بھی تمام انبیاء اس معنی میں غالب کرتے رہے دین کو۔ اور اگر اس سے مراد سیاسی غلبہ بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اکمل ترین شکل ہوتی ہے غلبے کی، چلو بس اکمل ترین نہیں، اعلیٰ ترین شکل تو دلیل کا غلبہ ہے، لیکن اگر اس کے تحت سیاسی غلبہ بھی مل جائے تو چلو وہ دلیل ثابت بھی ہو گئی، نہ ثابت ہو تب بھی وہ ثابت شدہ ہی ہے۔ یہ مانا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کسی نے مانا کہ نہیں مانا، ایک بندہ بھی نہ ماننے والا ہو تب بھی وہ انبیاء اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہو کے ان انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے ماننے والے لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، وہ بھی غالب ہیں، ایک جتنا کام کر گئے ہیں۔ تو بیٹا لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد اگر تو سیاسی غلبہ لینا، اگر تم لے لیں علم و دلائل براہین کا غلبہ جو نبیوں کا کام ہوتا ہے اصل میں، وہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اگر مفہوم لے لیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لے لیں، وہ جتنا مرضی لے لیں، اس میں تو اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اگر اس سے مراد سیاسی غلبہ لیں تو پھر مفسرین کی بات ہے، اور یہ بھی ویسے پھر وہی بات ہے عیسیٰ کی بھی آپ خود دیکھیں، لیکن ہم سے محنت کوئی نہیں ہوتی، آپ ایسا کریں کہ علامہ وحید الدین خان کی کتاب میں صرف اس حد تک اس کتاب کو دیکھ لیں، ورنہ وہ کتاب خود بڑی غلط فکر پر ہے، وہ ایک دوسری انتہا ہے کہ جماعت اسلامی کا نظریہ غلط ہے تو دوسرا پھر نظریہ ہے کہ تبلیغی جماعت صحیح ہے۔ تبلیغی جماعت تو خود وہ اسلام کی ایک جو ہے نا تصوف، وہ خود جو ہے وہ ایک سیکولرزم ہے، دین دنیا کی تفریق ہے، وہ مذہبی تفریق ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر دین کا تقاضا مسیح کی چار دیواری کے اندر ہو، بس یہ دین ہے۔ دین تو ہے دنیا میں اسلام کو لے کے آگے بڑھے اور پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا پیغام پھیلا دو۔ تو وہ ایک دوسری انتہا میں چلا گیا وحید الدین خان بعد میں، تو دلائل اس نے دوسری طرف اکٹھے کر دیے، لیکن آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ دو گروپوں کے درمیان کی ساری دلیلیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اکٹھی کر دی ہیں، آپ کو اس کے اندر سے آپ کا سارا مواد مل جائے گا کافی حد تک، لیکن فکر دونوں کی غلط ہے اس میں۔ تو یہ جو آیت ہے لیظہرہ علی الدین کلہ والی، اس کے بارے میں بھی تعبیر کی غلطی کتاب جو ہے وہ دیکھ لیں لازماً، یا عبدالحنان صاحب نے خرید کے کتاب رکھی ہوگی لازماً ہے، یہ کر سکتے کتاب آپ کے پاس کیا اس طرح کی کتابیں آپ نے لازماً رکھی ہوں گی، چونکہ بنیادی کتابوں میں سے لازماً داخل ہو گئی ہیں کتاب وحید الدین خان کی نا کتاب، یہ 300-400 صفحات میں کتاب ہے۔ اور ان اقوال کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیظہرہ کا فاعل کون ہے، یہ بحث ہے علماء میں کہ یہ اللہ رب العزت اس کا فاعل ہے، ہوا ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اللہ نے نبی کو بھیجا اس لیے تاکہ اللہ نبی کو غالب کرے۔ تو یہ اللہ نے اپنا کام بتایا ہے کہ نبی کے سے ایک چیز کا تقاضا کیا کہ نبی تو جا کر غالب کر، یہ تو یہاں لفظ ہی نہیں بھائی، یہاں لفظ امر کے تو ہے ہی نہیں، یہ خبر ہے، نبی نے بھی کرنا ہو تب بھی طلب نہیں ہے اس میں، جب تک طلب نہ ملے تب تک تو الوہیت میں آ نہیں سکتا وہ۔
کہا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ نبی جا کر دنیا میں یہ کام کرے گا. یہ صرف خبر ہے، نبی کرے یا اللہ کرے. اللہ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں کرنا کہ اللہ نے انبیاء اپنے بندوں سے یہ کام دینا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا امر تکوینی کا بیان ہے. اللہ نے کسی کا تقاضا نہیں کیا کہ جاؤ بھی حکومت قائم کرو. اللہ نے تو یہ کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. کیا لفظ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما وعد اللہ الذین، یہ تو نہیں کہا طلب اللہ منکم ان تذهبوا، یہ تو لفظ نہیں، کہاں لفظ ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جا کے جو ہے نا، جو میں نے تمہیں کام کہا وہ کرو. میرا وعدہ ہے میں تمہیں دنیا کے اندر عزت دوں گا. یہ تو اللہ کے بے شمار جب وہ وعدہ ہے. تو مجھے بتائیے دنیا کے اندر تمہیں قیادت حاصل ہوگی، تمہیں قیادت حاصل ہوگی، اللہ کے بندے بن جاؤ تمہیں قیادت ملے گی. یہ اللہ رب العزت کا آپ سے وعدہ ہے نا، یا آپ سے اللہ کا تقاضا ہے کہ سارے کام چھوڑو قیادت حاصل کرنے سے لگ پاؤ سارے بس. بیٹا یہ تو ثمرہ ہے، یہ تو آپ کی محنت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اگر آپ نے اللہ کی بات مانی. اللہ کا تقاضا آپ سے کیا ہے؟ ایمان لاؤ عمل صالح کرو، ایمان لاؤ عمل صالح کرو، ایمان لاؤ عمل صالح کرو. یہی ہے نا قرآن. اگر آپ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر سیاسی طور پر غالب کرے گا. وہ دلیل غلبہ تو ہمیشہ سے ہی ہے نا. وہ تو آپ مانے نہ مانے، آپ بھی نہ مانے، دنیا میں ایک بھی ماننے والا نہ ہو تو قرآن غالب ہے. قرآن کے اندر جتنی قوت ہے دنیا ان کو سب سے، یہ قرآن کو تو کیوں کرتے ہیں اتنی زیادہ؟ آپ نے یہ بھی کبھی سوچا ہوگا؟ مسلمان تو مغلوب ہے. یہ کہتے ہیں جڑ یہ کتاب ہے، یہ کتاب کس طرح ختم ہو جائے یہاں سے، جس کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو قرآن کی بھی تو دلائل کہ ہم نے شکست مانی ہے تو تب جو ہے وہ قرآن پاک کی بھی توہین کس طرح، کبھی اس کو کس طرح کر کے، کبھی کس طرح کر کے توہین کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، باتھ روموں میں، پخانے میں، پیشاب میں قرآن کو دبانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ان کا چلتا ہی کچھ نہیں ہے بھائی. تو بیٹا یہ خلافت اللہ کا مطلوب ہے کہ اللہ کا موعود ہے. خلافت اللہ کا مطلوب ہے کہ اللہ کا موعود ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. مطالبہ اس میں کہاں ہے؟ اس میں کیا کہا ہے؟ اللہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں اگر تم ایمان لائے اور تم نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل صالح کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں اللہ دنیا میں سیاسی قیادت بھی دے گا. اور اللہ نے وعدہ پورا کیا، آپ جانتے ہیں وعدہ پورا کیا. دنیا میں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا جب تک مسلمانوں نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا. جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ نہیں کیا ہوا کہ لازمن دیں گے. باقی بدعملیاں ہماری ہیں. کافر چونکہ دنیا کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، اللہ نے تو ان سے وعدہ بھی نہیں کیا لیکن محنت کا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. مسلمانوں کو محنت بھی انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی بھیجی. کافروں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تو اپنی کوشش سے ہی سارا کام کرتے ہیں. وہ محنت اتنی کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت قیادت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو اس لیے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ تو اللہ نے ان کو ڈھیل دینی ہے، کیونکہ اگر اللہ نے شیطان کو ڈھیل نہ دی ہوتی نا تو امریکہ اور برطانیہ کو کبھی ڈھیل نہ دیتا. شیطان کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے جو سب سے بڑا شیطان خبیث ہے. تو امریکہ اور برطانیہ کیا چیز ہے؟ بش اور ٹونی بلیئر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. تو شیطان کے بہت چھوٹے سے چلے جاتے ہیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے. تو بیٹا خلافت وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا مطالبہ نہیں ہے. ایک آیت اور بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ 22ویں پارے میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی کو بھیجا کس لیے جاتا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، وداعیا الی اللہ وحاکما الی اللہ. تو نہیں کہا ہوا کہ بھیجا کہ جاؤ حکومت کرو، حکومتیں حاصل کرو، جا کے سیاسی طور پر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر پھیلا دو. یہ تم سے اللہ کا براہ راست تقاضا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو بیٹا یہ اسلام دنیا کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے اندر جا کے اسلام کو نافذ اس طرح کیا جائے. اسلام تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا اللہ نے بنا دی ہے. کفر اسلام اللہ نے خود رکھا ہوا دنیا میں ارادہ کونیہ کے تحت. اور صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ کو اپنی ایک فوج چاہیے، اپنے بندے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے اتمام حجت کرتے رہیں. بس دنیا میں کوئی مانے نہ مانے
اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی حکومت تو قائم ہی ہے. صرف فائدہ کیا ہوگا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے جب محاسبہ کرنا ہے تو لوگوں کے پاس حجت بازی کے لیے دلیل نہ ہو. بس یہ ہے کام انبیاء کا. چلو بیٹا یہ تو ہو گیا غیر مسلموں کے حد تک بات. غیر مسلموں کی حد تک بات یہ ہو گئی. اور مسلمانوں کی حد تک بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس نے مان لیا، اب پھر اس نے اپنے اختیار سے مانا نا، اسلام قبول کیا، جبر تو ہے نہیں اسلام میں، تو اب یہ ہے کہ پھر وہ سب یہ کہ نا میں اتنا سا دین مانوں گا، اتنا نہیں مانوں گا. یہ تصور تو ہی جو ہے نا، یہ تو دین کا تقاضا ہے کہ آپ نے اگر آپ اسلام مان لیا ہے نا تو انفرادی زندگی کی طرح اجتماعی زندگی بھی اسلام کے مطابق گزاریں. آپ سیاسی اعتبار سے اپنے ممالک کے اندر اسلام کو نافذ کریں، اسلام کو قائم کریں. آپ سے اس بات کا تقاضا، یہ تقاضا اللہ کا ہے. یہ سمجھتے ہیں آپ نے؟ یہ تقاضا تو ہے نا ہم سے. پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں، یہاں لاکھوں مسلمان رہ رہے ہیں، کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں. تو مسلمان صرف مسجد کے اندر نماز کر لیں کافی ہے. اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ باہر جو ہے وہ اپنے مارکیٹوں کے اندر بھی، اپنے سیاسی نظاموں کے اندر بھی، اپنی معاشی جو ہے اداروں کے اندر بھی آپ ہر جگہ پہ اللہ کو حکم مانیں. مسلمان جو بن گیا ہے، جو باقاعدہ اس ادارے کی چار دیواری میں داخل ہو گیا ہے اس ادارے کی، تو اب داخل ہونے کے بعد تو اس کو ادارے کا پورا نظام ماننا ہے نا. تو اب مسلمانوں سے تو اس بات کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے ممالک کے اندر شریعت کا نفاذ کریں. اور ہم جو ہیں پاکستان کے اندر سیاسی طور پر اس بات کو اسلام کا تقاضا سمجھتے ہیں، شریعت کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، نفاذ شریعت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہم تو بڑے عرصے سے جامعہ الاسلامیہ نے بہت کام کیا اس موضوع پر، نفاذ شریعت کے بارے میں. نفاذ شریعت اور توحید حاکمیت الگ چیزیں ہیں. توحید حاکمیت تو پہلی چیز ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ تو ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی کی طرح اجتماعی زندگی بھی اسلام کے مطابق گزاریں. یہ توحید حاکمیت اس کو نہیں کہتے. اور اگر توحید حاکمیت سے یہ مراد ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ والی توحید حاکمیت، اسلامی ممالک کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے، یہ جو ہے وہ توحید حاکمیت نہیں ہے. توحید حاکمیت یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کو بطور حاکم جو ہے وہ غالب کرو. مسلمان ممالک میں تو غالب کرنا یہ تو ہم نے خود مان لیا ہے کہ ہم اللہ مانتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ماننا ہے، پھر ادخلوا فی السلم کافہ، پھر پورا داخل ہونا پڑے گا تمہیں. اور وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی، جیسے آپ اپنے مسجد کی چار دیواری کے اندر جو کام کرتے ہیں، آپ نے اللہ کو مان لیا ہے، تو اپنی وہ غیر معاشرے کی زندگی میں بھی جو اللہ کے احکامات اس کی پامالی تو نہیں کرنی ہے آپ نے جا کے نا. کیوں ہمیں اجازت نہیں؟ چونکہ ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے نا. اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. جس نے قبول نہیں کیا اس کو اختیار ہے، اور جس نے قبول کر لیا اس نے خود اپنے باغیں اللہ تعالیٰ کو پڑھا دی ہیں کہ اب جو آپ کہیں گے میں نے وہ کرنا ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتا میں نہیں مانتا؟ پھر نہیں مانتا اس کا مطلب پھر یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. وہ بھی نافرمان ہے، لیکن ان کو اختیار ہے، ان سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ بعد میں کر لیں گے، ان کو مہلت دی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے قاری صاحب، خیال یہی تھا کہ یہ ایک لیکچر میں بات پوری ہو جائے گی. ہمارا جو اصل مسئلہ تھا نا، وہ جو جس طرف ہم نے جانا تھا، قتال کیا ہے اور کیا، وہ تو ابھی شروع نہیں ہوا نا. وہ توحید حاکمیت کے اصل میں پھر توحید حاکمیت وہ ایک ہے نظریہ. اب وہ نظریہ قائم کیسے ہوتا ہے، وہ اصل میں اس سے متعلقہ منہج ہے اس کا. یہ اس میں نا دو چیزیں ہیں، ہم آپ کو بتاؤں. آج ایک پر بات ہم نے صرف کی ہے. ایک ہے توحید کا اخوانی تصور کیا ہے، اخوانی یعنی اخوان المسلمون وغیرہ کا، جماعت اسلامی وغیرہ کا. یہ تو آپ کو میں نے بڑا اچھی طرح سمجھایا ہے. غلبہ دین کا اسلامی تصور کیا ہے، ہمارا کیا ہے، دوسروں کا کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے. اور ایک بات اس اگلی ہے کہ جہاد و قتال کا اخوانی تصور کیا ہے اور ہمارا تصور کیا ہے. یہ اس پر میرے خیال ہے ہم نے بات نہ شروع کی ہے. ورنہ اس پر اصل میں جب مجھے بات کی تھی عبدالرحمن صاحب نے، تو موضوع تو یہ تھا اصل میں کہ اس پر جو ہے وہ بات کریں. لیکن اب یہ جو پہلی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آتی تو اگلی بات آپ کو کیسے سمجھ آتی. تو انشاءاللہ پھر ایک لیکچر کسی اور دن اس کے لیے پھر ٹائم نکالیں گے، کوشش کریں گے کہ اس لیکچر میں ہم دوسرے حصے کو مکمل کر لیں. تو آج اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.